علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نصرف الآيات لقوم يتفكرون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔
حضرات و حاضرین، ایک ہے انسان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے، اور ایک اس کی زندگی ہے اخروی اعتبار سے۔ یا آپ اس کو ایسے سمجھیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے؟ حقیقت میں یہ دونوں کیا ہیں، اور آج کل ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حقیقت میں کیا ہے اور ہم نے اس کو کیا جان لیا ہے، اور کس پر ہم عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات ہی کی وضاحت فرمائی ہے کہ دنیا ہے کیا۔ بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے دنیا والوں کو کہ دنیا ہے کیا۔ یہ جو زندگی ہماری 50 60 70 سال کی عمر ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ جس کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں اور کیا کر گزرتے ہیں، یہ حقیقت میں ہے کیا؟ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ چند باتیں ارشاد سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر عجیب انداز کے مثال بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس مثال کی بات آگے چلا دی، زندگی کو کچھ نہیں کہا۔ مکمل آیت اس مثال کے اندر جو بیان ہونے والی چیز ہے، اسی کے فوائد، اسی کے ساتھ ہونے والی باتیں، اسی کے ساتھ ہونے والے کام، لوگوں کی سمجھ میں آنے والی چیزیں وہ بیان فرما دیں، اور آخر میں آیت کے آخر میں جا کر فیصلہ میرے اور آپ پر چھوڑا کہ لوگوں خود سوچو سمجھو، میں نے عقل دی ہے کہ میں نے بیان کیا کیا، فیصلہ ہم پہ چھوڑا ہے۔ اب آپ آیت کا ترجمہ سنیں اور فیصلہ بیٹھ کر کریں ہم کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ بارش۔ بارش کی طرح ہے زندگی کی مثال، جس طرح بارش ہے ایسے ہی انسان کی زندگی ہے۔ پھر دوبارہ زندگی کا نام نہیں لیا اللہ نے، پھر بارش کی باتیں بتلائیں، بارش برسی، اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، مم فاختلط بہ نبات الارض، اس بارش کے برسنے سے زمین کی انگوریاں لہلہانے لگتی ہیں، گھنی ہو جاتی ہیں، زمین پر اگنے والی فصل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ فصل بھی کون سی؟ مما یأکل الناس والانعام، جس کو لوگ بھی کھاتے ہیں، انسان بھی، اور چوپائے جانور بھی کھاتے ہیں۔ یہ فصل لہلہانے لگتی ہے، وزینت، جب بارونق ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، پھر اس کا مالک یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میری محنت کا ثمرہ ہے۔ رب کہتے ہیں میرے کمال کو یہ بندہ بھول ہی گیا، بارش میں نے برسائی، جب میں نے بارش برسائی انگوریاں نکلی، فصل زیادہ ہوئی، مالک نے سمجھا میرا کمال ہے۔ جب اس نے یہ اپنا کمال سمجھ لیا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر کبھی دن کے وقت کبھی رات کے وقت میرا حکم دوبارہ آتا ہے، اور کألم تغن بالامس، میں اس فصل کو، اس انگوریوں کو ایسے زمین سے اکھاڑ دیتا ہوں جیسے کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح قرآن کے اندر کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں عقل اور غور و فکر رکھنے والی قوم کے لیے۔ اب فیصلہ اللہ نے ہم پہ چھوڑا ہے کہ عقل ہیں ان کے اندر، غور و فکر بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ یہ مثال جو آپ نے بیان کی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے انگوریاں نکلتی ہیں، فصل لہلہاتی ہے، مالک سمجھتا ہے میرا کمال ہے، پھر تیرا حکم اور آتا ہے، فصل اکھاڑ کے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ یہ دنیا کے ساتھ اس کی مثال کیسے ہے؟ رب کہتا عقل میں نے دی ہے، سوچو، زندگی بھی انسان کی ایسے ہی ہے، جس کو پتہ نہیں انسان نے سمجھ کیا لیا ہے، ایسے ہی ہے، تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرات جیسے اللہ نے کہا نا کہ زندگی کی مثال بارش کی طرح، پانی کے قطرات کی طرح،
اے انسان غور کر، جس طرح آسمان سے پانی کے قطرے برسے، زمین سے انگوریاں نکلیں، اے انسان تیری پیدائش بھی تو پانی کے قطرات سے ہی ہوئی ہے، جس طرح آسمان سے پانی برسا، زمین سے انگوریاں نکلیں، آہستہ آہستہ وہ خوبصورت ہو گئی، بارونق ہو گئی۔ اے انسان تو بھی آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے مراحل طے کرنے لگا، جوانی کے ایام میں آ گیا۔ جب جوانی کے ایام میں تو آیا، جوانی کے ایام گزارنے لگا، جس طرح ادھر فصل کے مالک نے سمجھا کہ میرا کمال ہے، رب کے کمال کو بھول گیا، حالانکہ بارش اللہ نے برسائی تھی، بندے نے سمجھا میرا کمال ہے، میں نے زیادہ کھاد ڈالی، میں نے اچھی طرح ہل چلائے، بیج باہر سے لا کر بویا گیا، میں نے فصل کی رکھوالی کی، میں نے ہر محنت اس پہ کی ہے دن رات لگا کر، یہ میری محنت کا ثمرہ مل رہا ہے۔ رب کہتا جب اس نے یہ سمجھا، پھر میرا دوسرا حکم آیا، میں نے آندیاں چلائیں۔ ادھر جوان نے بھی اپنی جوانی میں آ کر کیا سمجھا؟ اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، عرش عظیم کے مالک کو بھول گیا، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ کسی اور نیکی کی فکر ہے تو بس جوان کو ایک ہی ہے، کبھی کسی چوک میں کھڑا ہے، کبھی کسی چرستے پہ کھڑا ہو کر لوگوں کی عزت کو پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، کبھی کسی طرف بد نظری ہے، کبھی کسی طرف بد نظری ہے، بس یہ چیزیں اس کو یاد ہیں، نہیں یاد تو 5 وقت کی نماز اس کو یاد نہیں۔ جس طرح فصل کے مالک نے، رب کہتا میرے کمال کو بھلا دیا، اسی طرح جوان نے بھی میرے کمال کو بھلا دیا، جس طرح ادھر میرا حکم آیا، ضرورت سے زائد میں نے پھر بارشیں برسائیں، میں نے اولے برسائے، میں نے آندیاں چلائیں، طوفان چلا دیے، میں نے لہلہاتی کھیتی کو صفا ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، لوگوں فیصلہ تم کر لو۔ اسی طرح میں بھی کبھی کبھی جوانی کے ایام میں موت کی آندیاں چلاتا ہوں اور جوان کو صفا ہستی سے ایسے مٹا دیتا ہوں جیسے کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جس طرح وہ فصل ایسے لگتا تھا کہ کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جوان بھی ایسے صفا ہستی سے مٹ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ یہ کیفیت اللہ نے بیان فرمائی، یہ ہے زندگی، یہ ہے آخرت۔ کوئی پتہ نہیں اللہ کے بندو ایک منٹ بھی ہماری زندگی ہے یا نہیں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ کئی سالوں کے پروگرام، دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح ہے دنیا پر۔ آخرت بہت لمبی آخرت ہے، نہ ختم ہونے والی، جبکہ زندگی 50 60 70 سال، نہ جانے اتنا بھی کسی کو رہنا نصیب ہو یا نہ ہو، شاید یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، زندگی ختم ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ نے مثال بیان کر کے زندگی اور موت، دنیا اور آخرت، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا تقابل کر کے فیصلہ کر دیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک صحیح البخاری کی حدیث سنیں، مسئلہ واضح ہو جائے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے کاروبار، ہماری سوچ، ہماری امید اور آخرت۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک نقشہ بنا کر مسئلہ سمجھایا، دائرہ بنایا، دائرہ بنا کر اس کے اندر ایک لمبی لکیر کھینچی جو دائرے سے بھی باہر نکال دی، پھر اس دائرے کے اندر الٹی سیدھی لائنیں لگائیں، لکیریں کھینچ کر سارا دائرہ جو ہے نا وہ بھر دیا۔ پھر صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون سا نقشہ ہے؟ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی، اے میرے صحابہ یہ میں نے انسان کی زندگی کا نقشہ بنایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمائی یہ جو دائرہ ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور دائرے کے اندر جو الٹی سیدھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جو پوری زندگی کا دائرہ جس نے بھرا ہوا ہے، یہ انسان کی زندگی میں آنے والے دکھ، پریشانیاں اور مصیبتیں، بیماریاں ہیں، ایک سے نکلے گا دوسری میں پھنس جائے گا، ایک دکھ سے ابھی تک نپٹا نہیں ہوگا 4 پریشانیاں بسیرا کر لیں گی، اسی طرح چلتے چلتے زندگی گزر جائے گی۔ یہ جو درمیان میں میں نے لمبا خط کھینچا ہے نا میرے صحابہ، جو زندگی کی حد کو بھی کراس کر رہا ہے، یہ انسان کی سوچ، امید ہے کہ جو 10 سال کے پروگرام بنا کے بیٹھا ہے، زندگی 10 دن کی بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، زندگی کو کراس کر رہا ہے۔ اب ہمارے کتنے پروگرام ہیں، کیا کریں گے، مہینے کے بعد یہ کریں گے، اگلے سال ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے، 10 سال تک ہمارے بیٹوں کا کاروبار یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے بندوں کبھی اتنا بھی ہم سوچ لے بیٹھ کر کے زندگی کا دائرہ تو اللہ نے محدود کر دیا۔ جو ہمارے پروگرام ہیں اتنے سالوں کے، وہ کس نے جانے ہیں؟ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہاں دنیا کمانے کے لیے رب نے بھیجا ہے، حلال روزی ہو،
جتنی کفایت کرے اتنی کمائی جائے۔ رب سے ہمیشہ یہی دعا کی جائے جو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کے اندر دعا موجود ہے۔ آقا ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اپنے اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اے اللہ آل محمد کو صرف اتنا رزق دینا جو کفایت کر جائے، اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ مال جب جمع ہوتا ہے تو فتنہ آ جاتا ہے۔ یہ دعا کرتے کرتے زندگی گزر گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرات تھوڑا سا آگے بڑھیں، یہ زندگی، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا؟ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اٹھائی، قسم اٹھا کر فرمایا کہ واللہ مد دنیا فی الآخرہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ واللہ مد دنیا فی الآخرہ، آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ الا ما یجعل، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ پھر ایک وضاحت فرما دی کہ ہاں اتنی کی حیثیت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نا کسی بھائی کے ذہن میں آئے کہ بھئی 60-70 سالہ اتنا لمبا پیریڈ ہے، کوئی تو حیثیت ہوگی اس کی آخرت کے مقابلے میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مثال دے کر سمجھا دیا کہ یہ حیثیت ہے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ حیثیت کیا بتلائی؟ فرمایا کہ ایک بندہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے، دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے اور بہتے ہوئے دریا کے اندر اپنی انگلی کو ڈبو کر پھر پانی سے باہر نکال کر فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر اپنی انگلی کو دیکھے کتنا پانی اس کو لگ گیا ہے۔ انگلی کو لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے اور بہتا ہوا دریا پیغمبر نے فرمایا یہ آخرت ہے۔ انگلی کو لگا ہوا پانی، اب ہم تھوڑا سا ذرا سوچیں اس پر، انگلی کو کتنا پانی لگا ہے؟ جب پانی میں ڈبوئی باہر نکالی تو ایک قطرہ اس کو لگ گیا، جیسے ہی باہر نکالی تو لگا ہوا قطرہ بھی لوگوں نیچے ہی گر گیا۔ اب نصف قطرہ معمولی تری ہماری انگلی کو لگی رہ گئی۔ اس کو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ساری دنیا، پوری دنیا کا مال و متاع، سارا کچھ اس انگلی کو نصف پانی کا لگا ہوا قطرہ، پوری دنیا اس کو کہا گیا ہے۔ بہتے ہوئے دریا کو آخرت کہا گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہر بندہ جو ہے اس کی کوشش کدھر ہے؟ اس نصف قطرے سے حاصل کرنے کے لیے میں بھی دوڑتا ہوں، آپ بھی دوڑ لگائے ہوئے ہیں، امت کا ہر بندہ دوڑ لگاتا ہے اس نصف قطرے سے، کیونکہ پوری دنیا یہ کہہ دیا گیا ہے۔ ہر کوئی کمانے کے لیے اب بتلائیں اس نصف قطرے سے ملے گا ہمیں کیا، میرے حصے میں کیا آئے گا، آپ کے حصے میں کیا آئے گا، کیونکہ پوری کائنات جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے اسے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہتے ہوئے دریا کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ وہاں سے کوئی مشکیزہ بھر لیں جو آخرت میں کام آئے گا، وہاں سے پانی کا ڈول بھر کے سنبھال کے رکھ لیں کہ جو آخرت میں کام آئے گا۔ کوئی اس کی فکر کرنے والا نہیں۔ اس دنیا کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ دنیا کی کیا حیثیت، ہم نے اس کو اللہ کی قسم سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ بندہ وہی کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس نے اپنی آخرت کو پہچان لیا، جس کو فکر اپنی آخرت کی ہو گئی، وہ دنیا میں بھی کامیاب، وہ آخرت میں بھی کامیاب۔ 20 مثالیں اور احادیث اس پہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کرتا ہوں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کا کتنا کا وجود ہے، کتنا کا مقام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا سنیں، دنیا کو اللہ کے نزدیک یہ دنیا کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اس کا کوئی مقام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، مر بجدین اسک میت، ایک ایسے راستے سے گزرے کہ اس راستے پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، بکری کا بچہ اور وہ بھی مرا ہوا مردار وہ پڑا ہے۔ اس کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ علیہ السلام ٹھہر گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ السلام وہاں ٹھہرے تو چند صحابہ ساتھ تھے، آپ نے ان کو بلایا، میرے صحابہ ادھر میرے قریب آؤ۔ قریب آ گئے، کہا کہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کوئی 1 درہم میں مجھ سے خریدے گا، 1 درہم مجھے دے دے اس کی قیمت، اور یہ مرا ہوا بکری کا بچہ اٹھا کر لے جائے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات، مردار بکری کا بچہ مرا ہوا اس کو 1 درہم میں؟ ہم تو اس کو بغیر پیسوں کے بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو مردار ہے، یہ کس کام کا؟ اس وقت جب صحابہ نے یہ کہا
کہ مرا ہوا ہے، پلید ہے، ایک درہم تو کیا ہم فری لینے کے لیے تیار نہیں۔ تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ پھر سن لو، یہ دنیا جس کو ہم نے اتنا بہترین سمجھ لیا ہے، یہ دنیا کی رنگینیاں جس میں ہم ڈوب کر 5 وقت کی نماز کو بھی خیر بات کہہ چکے، یہ دنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کے نزدیک اتنی ذلیل اور حقیر ہے ساری دنیا، کہ جس طرح آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو اتنا حقیر سمجھا کہ بغیر پیسوں کے لیے اٹھانے کے لیے تیار نہیں، ساری دنیا میرے اللہ کے ہاں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم کون سی چیز حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ضرورت کے تحت کمانا، حاصل کرنا، حلال روزی کمانا، رکھنا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا کوئی حرج نہیں، بلکہ ثواب کا باعث بنتی ہے یہ چیز، لیکن اتنا ہی زیادہ بندہ دنیا کے پیچھے پڑ جائے کہ فرائض ہی چھوڑ بیٹھے، ایسی دنیا انتہا درجے کی بندے کو پریشان کرے گی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرات کیا ہے دنیا؟ اس دنیا کی حیثیت، اللہ کی قسم 2 رکعت نماز اگر بندہ پڑھ لینا، 2 رکعت نماز پڑھ لے، ان 2 رکعتوں کی فضیلت اور مقام پوری دنیا کے تمام مال و متاع سے زیادہ ہے۔ صرف 2 رکعتیں اگر پڑھ لے، ہم نے کتنی پڑھی؟ ہم نے 5 نمازیں بھی چھوڑ دی جو اللہ نے فرض کی ہیں، صرف 2 رکعتیں اگر کوئی اہتمام کے ساتھ پڑھے، ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح البخاری کے اندر فجر کی نماز آقا فرمایا کرتے تھے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے لوگوں فجر کی صرف 2 رکعتیں جو سنت ہیں، فرض نہیں، فجر کی 2 سنتیں یہ اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ پوری دنیا کے اندر مال و متاع ہے ان تمام سے بہتر یہ 2 رکعتیں ہیں۔ کون سی 2 رکعتیں؟ فجر کی 2 سنتیں۔ اب ہماری کیا کیفیت ہے؟ اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر کی نماز پہ ہم کہاں ہوتے ہیں۔ کون یہ 2 رکعتیں سنتیں آ کر پڑھے اور پوری دنیا، پھر پوری دنیا کے اندر تھوڑا سا سوچیں ہے کیا کچھ، ایک علاقے کی بات نہیں کی گئی، پوری دنیا کی سرزمین، پھر پوری دنیا کے اندر مال و متاع، اندازہ تو کریں کہ کتنا کچھ اس دنیا کے اندر ہے، پوری دنیا اور پوری دنیا کے مال و متاع سے بہتر صرف فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو آ کر فجر کی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے ادا کرتے ہیں، ان کی فضیلت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کا مال و متاع انہوں نے کما لیا ہے صرف 2 رکعتیں پڑھ کر۔ اور اگر کوئی ہمت کرے 2 رکعتیں سنتیں پڑھے، پھر اگر کوئی فرض بھی پڑھ لے، ظاہری بات ہے جس نے سنتیں پڑھی وہ فرض بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے فرض اگر کسی نے ادا کر لیے اس کو کیا ملے گا؟ صحیح مسلم کی روایت پڑھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، 2 رکعتیں سنتیں پڑھ کے دنیا وما فیہا کا مالک بن گیا۔ اب اس نے 2 فرض بھی پڑھ لیے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، 2 فرض اگر اس نے جب پڑھ لیے تو یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ بتلاؤ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے دنیا اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب اللہ کی حفاظت میں آتا ہے بندہ فجر کی نماز ادا کرنے سے، کیا ہے اس بندے کی حشر، کیا حالت ہے اس بندے کی جو روزانہ بستر پہ سویا ہی رہ جاتا ہے اور فجر کی نماز پہ اٹھتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ امید لگائے ہوئے ہو کہ دنیا مجھے مل جائے، دنیا ملے گی لیکن ذلیل ملے گی، مرا ہوا بکری کا بچہ ہی ملے گا، اسی سے حاصل کرو گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی ایسی دنیا کی جس میں فجر کی نماز ہی باجماعت ادا کرنا نصیب نہ ہو۔ وہ دنیا کیا دنیا ہے؟ ایسی زندگی کو کیا کرنا جس میں فرض نماز ہی چھوڑ جاتی ہو، صرف دنیا کمانے کے لیے ہی چھوڑتے ہیں نا، دنیا کی خاطر رات گئے تک ہم جاگتے رہے، دکانیں کھلی رکھی اپنے کاروبار پہ رہے، پھر گھروں میں آ گئے، دوستوں میں بیٹھ کے گپیں شروع ہو گئی، رات آدھی رات تک ہم نے باتیں کی، جب رات کے وقت عبادت کا ٹائم ہوا ہم بستر پہ چلے گئے، فرض نماز کا ٹائم ہوا ہمیں اٹھنا نصیب نہ ہوا، یہ سارا کچھ دنیا کمانے کے لیے ہم نے فرضی نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، پھر کہیں کہ آخرت ہمیں یاد ہے، کس طرح آخرت یاد ہے ہمیں؟ حضرات جب ہم فرض نماز چھوڑیں گے، آخرت کو تار تار کریں گے، بتلاؤ پھر دنیا ملے گی لیکن ایسی ملے گی کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، ذلیل ہو جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر فرضی نمازوں کو جب ہم نے چھوڑا، نقصانات تو اپنی طرف ایک رہے، لیکن جو بندہ اہتمام کر لے، اور اہتمام فرضی نمازوں کا وہی بندہ کرتا ہے جس کو آخرت کا ڈر ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں نے مر جانا ہے، میری موت آئے گی، کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ فجر کی نماز نہ پڑھے؟
ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، عصر پہ نہ آئے، مغرب اور عشاء پہ نہ آئے، حضرات یہ فجر کی نماز جو بندہ پڑھ لے، اب اس فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز کو بھی اہتمام سے پڑھے۔ ایک ایک حدیث پانچوں نمازوں کی چلو بات آ گئی تو سنا دوں، شاید یہی بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ ظہر کی نماز اگر کوئی بندہ اول وقت میں آ کر ادا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی کے اندر آقا فرمایا کرتے تھے کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے ظہر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے میں اللہ نے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے، پھر میری امت کے لوگ پیچھے نہ رہیں بلکہ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، پھر دوڑ لگا دیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر جا کر اس کو پہلے وقت میں ادا کریں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دوسرے وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور شاید بہت ساری کثیر تعداد کا لوگوں کا ان میں شمار ہوتا ہے جو پڑھتے ہی نہیں۔ اول ٹائم میں پڑھنے والوں کے لیے کیا فضیلت کہ آگے بڑھ کر حصہ لیں، اگر عصر کی نماز کا اہتمام ساتھ کر لیں، آخرت کو یاد رکھیں، فجر پڑھ لی ہے اب عصر کو بھی ساتھ ملا لیں، اللہ کی قسم اتنی فضیلت ملے گی، دنیا تو کیا دنیا بھی مل جائے گی، رب آخرت بھی عطا فرما دے گا، سمجھ آ جائے گی بندے کو کہ دنیا اور آخرت کیا ہے۔ عصر کی نماز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں یہ روایت آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخمس مقام پر ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی۔ سفر پہ جا رہے تھے، مخمس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو عصر کی نماز پڑھا دی۔ عصر کی نماز جب ہمیں پڑھائی تو پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ جو میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے نا، ان هذه الصلاۃ، یہ ایک ایسی نماز ہے کہ عرضت علی من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے اس نماز کو پیش کیا تھا، یہ نماز ان پر پیش کی گئی، فضیعوها، اے میری امت کے لوگوں، ان لوگوں نے جن پر اللہ نے عصر کی نماز پیش کی انہوں نے اس کی حفاظت نہ کی بلکہ اس کو ضائع کر دیا۔ اے میرے صحابہ، تم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ میں اپنی پوری امت کو پیغام آقا دے کر گئے کہ من حافظ علیہا، جس بندے نے اب عصر کی نماز کی حفاظت کی، فکان لہ اجرہ مرتین، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا کرے گا، دوہرا ثواب ملے گا عصر کی نماز کو وقت پر ادا کرنے کا۔ اگر آگے بڑھتے جائیں، عصر کی نماز کو ٹائم پر ادا کریں، دوہرا اجر ملا۔ جب پیغمبر کی اس حدیث کو سینے سے پیغمبر کے صحابہ نے لگا لیا، پھر دنیا کائنات نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے عمل کیا۔ صحابہ کرام جب عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سن لیجئے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، حدیث یہ سن رکھی ہے کہ اس نماز کو کبھی ضائع نہ کرنا، وقت پر ادا کرتے رہنا۔ بادل چھا گئے، سورج چھپ گیا، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے، میرے ساتھیوں، عصر کی نماز کو بکروا بالصلاۃ، وقت پر عصر کی نماز کو جلدی جلدی ادا کر لو۔ یہ ایسی نماز ہے کہ اس کا اہتمام لازمی طور پر ہے، کیونکہ میں نے اپنے آقا کو کئی مرتبہ فرماتے ہوئے سنا تھا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنی زندگی کے عمل برباد کر لی۔ اس لیے کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس کو جلدی جلدی ٹائم پہ پڑھ لو، کیونکہ سورج تو نظر نہیں آ رہا، ایسا نہ ہو کہ کہیں غروب ہی ہو جائے۔ اتنی فکر کیا کرتے تھے پیغمبر کے صحابہ، حتیٰ کہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت یہ بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کوہ سجنان اور عصفان کے درمیان مشرکین کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ مشرکین سامنے ہیں، ہماری جنگ جاری ہے، آمنا سامنا ہے مشرکین سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد دشمن بالکل ہمارے سامنے آ گئے، نظر آ رہے تھے کہ یہ سامنے کھڑے ہیں، تیر انہوں نے تھمائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں، کھڑے ہیں۔ اور ان دنوں میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے امیر بن کے ان کے آئے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جنگجو صحابی، بے شک ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے لیکن ابھی بھی جنگجو ہیں، سارے طریقے اور جو گر جنگ کے خالد بن ولید کو آتے تھے شاید ہی کسی کو آتے ہوں۔ اتنے انہوں نے پھر ایک پروگرام بنایا۔ مشرکین نے کہا جب دیکھا نا کہ نبی کے صحابہ کھڑے ہیں،
آپس میں باتیں کرنے لگے۔ فقال المشرکون، مشرکوں نے پھر آپس میں ایک بات کی، سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل، میرے اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جانے والے وہ کلمات جو مشرکوں نے اس وقت کہے تھے۔ کیا کہا؟ مشرکوں اور کافروں نے کہا کہ یہ جو نبی کے صحابہ ہیں نا، ان لہؤلاء صلاۃً، ان کے لیے ایک نماز ہے جو ابھی اس کا ٹائم ہونے والا ہے، یعنی عصر کی نماز ایک ایسی نماز ہے، یہ ان کی نماز جو ہے نا، ہی احب من ابنائہم، ہی احب من ابنائہم و ابکارہم وفی روایت و اموالہم، یہ نبی کے صحابہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نماز سے جو محبت کرتے ہیں، وہ محبت کبھی انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کی۔ جو عصر کی نماز سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت کبھی انہوں نے اپنے مال سے بھی نہیں کی، کبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت نہیں کی۔ اے ساتھیو، ایسا کرنا جب یہ اس نماز کو ہمیں یقین ہے کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک ہم سامنے کھڑے ہیں، یہ ضرور عصر کی نماز پڑھیں گے، جب عصر کی نماز شروع کر دیں، یک بار کی حملہ کر کے ایک ہی لمحے کے اندر ان کی گردنیں اڑا دینا۔ یہ خالد بن ولید نے مشورہ دیا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، سب نے اتفاق کر لیا کہ جب یہ معاملہ بنے گا، عصر کی نماز میں داخل ہوں گے، حملہ کر کے ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے گا۔ اب کون کرے حفاظت ان اسلام کے مجاہدوں کی جو اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے نکل آئے؟ نماز کی ٹائم ہو چکا ہے، نماز کی حالت میں پروگرام کافروں کا یہ بن چکا کہ جب یہ نماز میں شامل ہوں گے گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ پیغمبر کے صحابہ کو اب کون خبر دے؟ نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے۔ مخالف بھی کہتا ہے کہ بیٹوں سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر یہ محبت کرتے ہیں تو عصر کی نماز سے کرتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ نماز اگر ہم پڑھیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اللہ مال میں بھی برکت دیتا ہے، اولاد میں بھی برکت دیتا ہے، اور کسی قسم کی اس پر تکلیف نہیں آنے دیتا۔ دلیل کے طور پر یہی حدیث ہے، جب کافروں کا ذہن بن گیا، پروگرام بن گیا، اب کیا ہوا؟ اب آسمان سے رب نے جبریل کو بلایا، اے جبریل لے جا پیغام آج میرے محبوب پیغمبر کے پاس، جاؤ جا کر بتلا دو خوف کی نماز کا طریقہ میرے پیغمبر کو، کہ جب مشرکین سامنے آ جائیں، کافر تلواریں لہراتے ہوئے سامنے کھڑے ہوں، آپ کی نماز کا ٹائم ہو جائے تو کس طرح ادا کرنی ہے؟ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اللہ تو اس طرح حفاظت کرتا ہے اپنے نمازی بندوں کی۔ کیسے حفاظت کی؟ جبریل کو بھیج کر رب نے قانون ہی تبدیل کر دیے۔ وہ نماز جو با جماعت کھڑے ہو کر سب نے ادا کرنی ہے، آج اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل جا کر میرے پیغمبر کو پیغام دے دو کہ آج جماعت ایسے نہ کروائیں، بلکہ 2 گروہوں کے اندر صحابہ کو تقسیم کر دیں، ایک گروہ کو جماعت کروائیں اور ایک گروہ کو کہیں کہ سامنے تلواریں لے کر مشرکین کا مقابلہ کریں۔ ادھر کھڑے ہو جائیں، ایک رکعت ان کو پڑھا دیں اور پھر یہ وہاں چلے جائیں، وہ آ کر دوسری رکعت آپ کے ساتھ پڑھ لیں، ایک ایک ہی پڑھ لیں، میں رب پوری نماز کا ثواب عطا کر دوں گا، ایک ایک ہی پڑھ لیں۔ یہ ہے پیغمبر کے صحابہ۔ اللہ کی قسم نمازوں کی حفاظت ان لوگوں نے کی ہے، شاید آج ہم اس طرح نہ کر سکے، کیونکہ آخرت کو سمجھا ہے تو پیغمبر کے صحابہ نے۔ دیکھیں نا، مال کی حفاظت، مال سے بڑھ کر محبت کس چیز سے ہے؟ مشرکین اور کافر بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی محبت مال سے زیادہ نمازوں کے ساتھ ہے۔ مشرک بھی کہتے ہیں کہ مال سے بڑھ کر محبت، اس کا مطلب ایسے سمجھیں آپ کہ ایک بندہ اگر شام کو دکان سے آئے، جیب میں پیسے کمائے ہوئے ہوں، لا کر دل کرتا ہے کسی کو دینے کو، کہ کسی کو پکڑا دے، محبت نہیں ہے اس مال سے۔ نبی کے صحابہ نے شاید ایسا ہی طریقہ اپنایا ہے، اور آج تک جس بندے نے یہ طریقہ اپنایا، ٹھیک ہے روزی گزارے کے لیے جو مل گیا اسی پہ شکر کیا، اور جب تکلیف آ گئی تو صبر کر لیا، ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی مقام دیا ہے، رب نے ان کو آخرت میں بھی انشاءاللہ مقام رب دے گا، ہمارا یہ یقین ہے۔ بات آئی ہے تو کہتا ضرور ہوں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شاید ایسی زندگی گزارتے ہوئے ہم نے اپنے استاد محترم سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ کو دیکھا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے کئی مرتبہ کے واقعات۔ ساری رات سفر پہ رہے، ساری رات تقریریں کی، واپس پلٹے، جو کرایہ ملا ہے اس سے جو بچ گیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم لا کر اپنی جیب سے نکال کر کئی مرتبہ مجھے پکڑائے کہ جامعہ کے فلاں کام کے اندر یہ استعمال کر لینا۔ خالی ہاتھ اس بندے کو سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا، کیا گزرتی دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ رب نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی ہے، رب قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اس ڈگر پر جو بندہ بھی چلا ہے، آج تک دنیا نے دیکھا ہے
چشم فلک نے دیکھا، زمین بھی گواہ ہے اس بات پر، دنیا میں بھی انہوں نے مقام پایا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ انہی لوگوں کو مقام دے گا۔ دنیا کے ساتھ محبت اس قدر نہ کریں کہ دین بھی پیچھے رہ جائے، ہاں دین کو مقدم کریں تو پھر آتی ہے دنیا تو آئے، پیچھے چل کر دنیا آئے گی۔ رب ذوالجلال کی قسم، پیغمبر کے صحابہ اسی طریقے پہ چلنے والے تھے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، آخرت کو یاد کیا کرتے کہ آخرت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اسی پہ اپنی زندگیاں گزاری ہیں ان لوگوں نے۔ حضرات آگے بڑھائیں بات کو، کس قدر ہم تو ہر مال کماتے کماتے کہتے ہیں نا، یقول العبد مالی مالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آقا فرماتے ہیں کہ بندہ تو یہی کہتا رہتا ہے، یقول العبد مالی مالی، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، حقیقت کیا ہے، اس کا مال تو صرف 3 قسم کا اپنا ہے، باقی اس کا اپنا نہیں۔ وہ 3 قسم کا کون سا؟ فرمایا ایک مال یہ ہے، فَأَكَلَ فَأَفْنَى، جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، او لبسا، جو اس نے اپنے جسم پہ پہن لیا اور اس کو بسیدہ کر دیا، تیسری قسم آپ نے فرمائی او آتا فقتنا، صدقہ کر کے ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 قسم کے مال اس کے اپنے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہے، جو اس کے علاوہ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، جتنا بھی مال اس کے علاوہ ہے وہ سارے کا سارا دوسروں کے لیے ہے اور یہ چھوڑ کر قبرستان کو جانے والا ہے۔ اس کا اپنا صرف 3 قسم کا ہے۔ یہاں ٹھہر کر میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ 3 قسم کا مال کون سا؟ جو کھا لیا، جو پہن لیا، رب کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ چوتھی قسم کا مال اس کا اپنا نہیں، چاہے حلال کمائی کما کما کر گھر میں ڈیر لگائے ہوئے، اس کا اپنا نہیں۔ یہ 3 قسم اس کا اپنا ہے، اور تھوڑا سا غور کریں تو 3 میں سے بھی ایک ہی باقی بچی ہے، 2 تو ختم کر بیٹھا۔ جو کھا لیا وہ تو دنیا میں ختم کر لیا، جو پہن کر اپنے جسم پہ سجا لیا وہ بھی دنیا میں ختم ہو گیا۔ حضرات ایک ہی باقی بچا ہے جس کو صدقہ کر کے ذخیرہ کر لیا، جو قیامت کو کام آئے گا۔ باقی سارے مال کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا اپنا ہے ہی نہیں۔ آپ غور کریں، جب آدمی فوت ہوتا ہے جتنا مرضی مال ہو، جائیداد ہو، پلاٹ پڑے ہوں، کیا ساتھ لے جاتا ہے؟ نہیں، فہو ذاہب، یہ تو جانے والا ہے، وتارکہ للناس، پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ وہ لوگ پھر تقسیم کریں گے، لڑائیاں دیکھو کس طرح ہوتی ہیں، حقیقی بیٹے آپس میں قتل کر دیتے ہیں اپنے باپ کی جائیداد تقسیم کرنے میں، پھر کمایا کس نے تھا کوئی پرواہ نہیں کرتا، بس تقسیم میرا حصہ کتنا ہے اس کے اندر، اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے، نقشہ کھینچا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں میت کا پیچھا کرتی ہیں۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے نا، 3 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس میں بھی 3 ہی چیزوں کا تذکرہ، 2 واپس 1 ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح سمجھے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں، جب اس کی میت گھر میں پڑی ہے تو 3 چیزیں۔ نمبر 1 مال، کمایا ہوا مال گھر میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جائیداد بہت کچھ پڑا ہے، پیسہ سارا گھر کے اندر ہے، میت بھی ہے، کمایا ہوا مال بھی ہے۔ اولاد، اپنی اولاد بھی پاس بیٹھی آنسو بہا رہے ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ اور تیسرے ہیں اعمال، وہ بھی پاس ہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، مال، اولاد، اعمال، یہ 3 چیزیں اس کے پاس ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 ساتھ چلی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب غسل دے کر میت کے کفن پہنا کر اس کی چارپائی کو کندھا دیا گیا، فیصلہ کرو 1 چیز رہ گئی ہے وہیں کی وہیں، کمایا ہوا ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے جو دنیا کمائی تھی نا، یہیں کی یہیں رہ گئی، ساتھ نہیں گئی، رہ گیا مال ادھر کا ہی ادھر۔ اب 2 چیزیں جا رہی ہیں، مال بھی جا رہا ہے، اولاد بھی جا رہی ہے اور اعمال بھی جا رہے ہیں، مال وہیں رہ گیا۔ اور جب مٹی کے سپرد کر دیا، 1 چیز وہاں سے واپس پلٹ آئی، اولاد۔ 1 چیز قبر کے اندر جا چکی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہیں اعمال، چاہے وہ اچھے ہیں تب بھی داخل ہو گئے ہیں قبر کے اندر، برے ہیں تو تب بھی داخل ہو چکے ہیں۔ اعمال کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی اور فیصلہ نہیں دیکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ رب نے تو یہاں تک بھی سکھلایا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک پیغام دیا اپنے بندوں کے نام، کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، واپس پلٹتے ہیں نا جب لوگ، اولاد واپس پلٹتی ہے، ان کے واپس آنے کے جو پاؤں کی آواز ہے رب وہ بھی قبر میں سناتا ہے۔ حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ حکمت یہ نظر آتی ہے
کہ اے بندے جس کی خاطر یعنی میت کو رب اے بندے جن کی خاطر کما کما کر آیا ہے، اتنے ڈھیر لگائے ہیں اولاد کی خاطر، سارے کے سارے تجھے قبر میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں، بلا تو صحیح ذرا مدد کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ آہٹ سنتی ہے، کوئی چیخو پکار نہیں سنے گا، کوئی نہیں سنتا، قدموں کی آہٹ تو رب نے سنا دی، لیکن مدد نہ کر سکے۔ یہ کام کیا چیز آئے گی؟ جو نیک اعمال کیے ہوں گے وہ قبر میں داخل ہو چکے ہیں، وہی کام آئیں گے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے، ان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اس ڈگر پہ چلا کرتے تھے، ایک بات آقا بیان کر دیں صحابہ مر مٹتے تھے، کبھی اس کو تبدیل نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے کیا حشر ہے؟ نمازیں ہی 5 وقت کی پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے، حالانکہ سارا فیصلہ انہی پہ۔ کتنی مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم میں کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں اپنے رب کو اس حالت میں ملوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں اللہ پہ راضی ہوں، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ ملنا چاہیں تو وہ نمازوں کی حفاظت کرے، کیونکہ نمازوں کی حفاظت آپس میں درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہ مٹ جاتے ہیں، جب گناہ مٹ جائیں گے تو بندہ جنت کا مہمان بن جائے گا، اللہ سے راضی ہو کر ملے گا، اللہ اس پر خوش ہوگا۔ لیکن اس طرف ہماری توجہ ذرا برابر ہے۔ دنیا کمانے کے لیے ہم بڑا نکلتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم جمعے کے لیے ماشاءاللہ کتنی تعداد ہے، نماز عصر پہ دیکھ لیں۔ نماز عصر پہ ہماری کیفیت آپ خود نوٹ کر لینا کہ کیا ہوگی، لیکن عصر کی نماز کی اہمیت آپ پہلے سن چکے۔ عشاء کی نماز یعنی ہر نماز جس کا نام لے لیں، فجر پڑھی ہے ساتھ عشاء بھی ملا لیں، پتہ کتنی فضیلت۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہاں تک بیان فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز، ابو داؤد کے اندر یہ روایت آتی ہے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے لیٹ ہو گئے، نہ نکلے گھر سے، صحابہ جمع ہیں، لیٹ ہوتے گئے دیر کافی گزر گئی، صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے حجرہ مبارک سے نہیں نکلیں گے۔ بعض صحابہ نے یہ بات کی کہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آنے سے پہلے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے داخل ہو چکے ہیں حجرے میں، اب تو نہیں نکلیں گے۔ جب یہ باتیں کی نا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ جب سامنے آئے تو صحابہ کرام نے بتلایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ باتیں کی ہیں اس طرح۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، اے میرے صحابہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، پتہ ہے یہ عشاء کی نماز کیسی ہے؟ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ اس نماز کو اندھیرے کے اندر پڑھا کرو، جتنی طاقت ہو اس کو لیٹ کر لیا کرو، کیونکہ اس نماز کے اندر اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ میری امت کو اللہ نے جتنی بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی امت محمدیہ کو دوسری امتوں پر جتنی بھی فضیلت ملی ہے، آقا نے فرمایا وہ ساری کی ساری فضیلت نماز عشاء کی وجہ سے ملی، نماز عشاء کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ اس لیے آپ سے پہلے کوئی ایسی امت آئی نہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہو۔ اے میری امت کے لوگوں تم ہی عشاء پڑھتے ہو، اس لیے ان کو لیٹ کر کے پڑھ لیا کرو، چھوڑا نہ کرو، کیونکہ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث کہ من صلی العشاء فی جماعت، جس بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، اس نے ایسے سمجھو کہ آدھی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کیا ہے، آدھی رات عبادت کی، عشاء پڑھ کے گیا گھر جا کے سو گیا، ساری رات سویا رہا، صبح اٹھ کر پھر آیا اور فجر کی نماز بھی آ کر ادا کر لی۔ نبی علیہ السلام کے اسی حدیث کا اگلا حصہ فرمایا، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، وہ بے شک ساری رات سویا رہا، عشاء بھی جماعت کے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات نماز پڑھ کے گزاری، ساری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ حضرات ہمارے طریقے ہی کچھ بدل چکے، ہمارے طریقے ہی بدل گئے۔ اب صبح کو قرآن مجید کی کلاس ہوتی ہے آپ کی اس مسجد کے اندر، حافظ وقاص صاحب کلاس لگاتے ہیں، ترجمے کی ایک آیت پڑھاتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کلاس میں بیٹھتے ہیں۔ فجر کی نماز پہ آئیں گے تو وہ کلاس نصیب ہوگی، جب فجر پہ آنا ہی نہیں تو وہ کلاس کیسے ملے گی؟ ایک ایک حرف پر کتنی کتنی نیکیاں، خیر بات دور نکل جائے گی۔ جوانوں سے بزرگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس موقع پر ضرور تشریف لایا کریں،
نمازوں کے ٹائم فجر کی نماز کا بالخصوص اہتمام کریں. سارا دن اللہ کی حفاظت میں گزرے گا. جب اللہ کی حفاظت میں گزرے گا ہمارا کاروبار بھی بہترین انداز میں ہوگا کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے. کوئی نقصان نہیں ہوگا. کلاس میں بیٹھیں 2-4 آیتیں بھی پڑھ لیں, بڑی بڑی نیکیاں کما کر انسان چلا جائے گا. حضرات تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نمازوں کے حوالے سے, کیونکہ آخرت کی فکر تھی نا, جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا, 40 دن کی زندگی لے کر آئے گا, مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, 40 دن کی عمر لے کر آئے گا, اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, پھر آگے اس کے دن ہمارے عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے. اے میرے صحابہ, 40 دن کے لیے آئے گا, پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. یہ جب حدیث آپ نے بیان کی تو صحابہ کرام نے ایک سوال کیا, فقط ایک سوال, کوئی دوسری چوتھی باتیں نہیں کی کہ وہ کیسا ہوگا. آقا نے بتلا دیا دجال کے فتنے سے. آپ نے ان کو آگاہ فرمایا کہ اس طرح کا ہوگا, مکار ہوگا, جھوٹ بولے گا, جنت جہنم ساتھ اٹھائے پھرے گا, موت دے دے گا, مردے کو زندہ کر دے گا, بارش برسائے گا, روک دے گا, اپنے آپ کو رب کہے گا, دنیا اس کی پیروکار ہو جائے گی, جو اس کی پیروکار ہوگی وہ رب کی جہنم میں چلے جائیں گے. اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر پیغمبر اور ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی, اللہ اس سے بچا لینا. اتنا بڑا فتنہ, اور فرمایا 40 دن کی عمر لے کر آئے گا, پہلا دن سال کے برابر ہوگا. جب یہ بیان کیا تو صحابہ نے ایک سوال کیا, وہ سوال میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہے. سوال کیا کیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فکر ایک لگی ہے ہم کو, وہ سوال ہے ہمارا, ایک حل فرما دیں. کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا. ہم اس بات میں فکر مند ہو چکے ہیں کہ جو سال کا دن ہے اس دن میں ہم نے نمازیں کتنی پڑھنی ہیں, اس دن میں ہم نے نمازیں کتنی پڑھنی ہیں, 1 دن کی پڑھنی ہے یا سال کی نمازیں پڑھنی ہیں. اب ہمیں یہاں سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی فکر کیا ہے کہ اس سال والے دن میں ہم نے نمازیں کتنی پڑھنی ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے نمازوں کے بارے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, سال کی نمازیں بے شک وہ 1 دن ہے لیکن سال کے برابر ہے. آپ نے بصیرت کے ساتھ یعنی اندازہ لگا کر سال کی نمازیں دہرانی ہیں, 1 دن کی نماز نہیں پڑھنی. سال کی نمازیں پڑھیں گے آپ, ٹائم کا حساب لگا لگا کر سال کی نمازیں پڑھیں گے. حضرات صحابہ کرام کا ایمان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آخرت کے حوالے سے, آخر میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات آپ کے سپرد کرتا ہوں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں. سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم صحابی ہیں, دنیا کو سمجھا ان لوگوں نے اور آخرت کو پہچانا. ہم نے حقیقی معنوں میں دنیا کو سمجھا ہی نہیں, آخرت ہم نے سنی ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں, موت کو یاد کیا ہی نہیں, آخرت کو کبھی ہم نے صحیح معنوں میں پہچانا ہی نہیں. بس دنیا دنیا کہہ کر, یقول العبد مالی مالی کہہ کر ہم پیچھے پڑ گئے. بس مال آ گیا, نہیں پتا کہاں سے آیا, کیسے آیا, کہاں گیا, کوئی پتہ نہیں. اس کا ہمیں دنیا میں بھی نقصان, آخرت میں بھی نقصان. سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم صحابی بیمار ہو گئے. بیمار پڑے نا, جب بیمار ہوئے تو پاؤں میں پھوڑا نکل آیا, ٹانگ پہ پاؤں سے اوپر ٹخنے کے قریب ایک بہت بڑا پھوڑا نکلا اور وہ اتنا خراب ہو گیا کہ ٹھیک ہونے کے قابل نہ تھا. طبیب حضرات, ڈاکٹر حضرات اس وقت کے مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اے عروہ, زخم زیادہ خراب ہو رہا ہے, علاج یہی ہے کہ گھٹنے سے نیچے ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا. ٹانگ کو کاٹا جائے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں گے تاکہ مرض آگے نہ بڑھے, اپنے دوسرے جسم کو تکلیف نہ پہنچائے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کا یہ مشورہ ہے کہ ٹانگ کاٹی جائے گی کاٹ دینا. صبح کا معاملہ طے ہو گیا کہ کل آپ کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدے کے مطابق کل چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں. آنے والا ڈاکٹر آتا ہے, ایک ہاتھ میں اس نے بوتل پکڑی ہوئی ہے اور آ گیا قریب, ایک ہاتھ میں آری ہے, ایک ہاتھ میں بوتل ہے. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بوتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بوتل ہے, اس کے اندر شراب ہے, یہ شراب آپ کو ساری بوتل پلا دوں گا. آپ نے کبھی شراب پی نہیں ہے, جب آپ اس شراب کو پئیں گے آپ کو نشہ آ جائے گا, نشے میں پھر آپ کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا تاکہ آپ کو تکلیف کم ہوگی. نظریہ اچھا ہے, لیکن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے سے 2 باتیں کی ہیں نا, کمال درجے کی باتیں.
عروہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ایک میری بات سنیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ شراب میرے اللہ نے حرام کر دی ہے، میرے اللہ نے حرام کر دی ہے، جس چیز کو میرے اللہ نے حرام کر دیا ہے عروہ اپنے ہونٹوں کے قریب کبھی اس چیز کو نہیں آنے دے گا۔ اور دوسرا میرا سوال ہے، سوال کا جواب دے دے تو اس بوتل کو مجھے پلا دے، میں پی لوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جب حرام کیا ہے، آپ مجھے یہ پلائیں گے، میں پی لیتا ہوں، اس بے ہوشی کے اندر میرا آپ آپریشن کریں گے، میری ٹانگ کو کاٹیں گے، اگر اسی آپریشن کے اندر، اسی ٹانگ کاٹنے کے دوران یا وقفے کے اندر اگر میری موت واقع ہو گئی، آخری لقمہ میرا حرام کا ہوگا، بتلا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جا کے حرام لقمہ میرے منہ میں گیا اور موت آ گئی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر جواب ہے تو بتلا اور پلا دے، اگر جواب نہیں بوتل کو سائڈ پہ کر دے، اسی طرح ٹانگ کو کاٹنا ہے تو کاٹ دو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، حرام چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ دنیا کائنات نے دیکھا، عروہ بن زبیر نے ٹانگ پیش کی ہے، ڈاکٹر آگے بڑھتا ہے، کہا جذباتی فیصلے نہ کرو، ٹانگ کو پہلے چھری کے ساتھ گوشت کاٹا جائے گا، پھر آری کے ذریعے ہڈی کو کاٹا جائے گا، تکلیف بہت زیادہ ہوگی، بھائی ہونے دو جتنی ہوتی ہے، حرام کا لقمہ اپنے قریب نہیں آنے دوں گا۔ ٹانگ سامنے کر دی، ڈاکٹر نے چھری لے کر گوشت کو جب کاٹنا شروع کیا، اللہ کی قسم عروہ بن زبیر، یقینی بات ہے کہ جب زندہ جسم کو کاٹا جائے کتنی تکلیف ہوگی۔ جب تکلیف ہوئی، جس جگہ پہ ہم تکلیف کے موقع پہ واویلا کرتے ہیں، الفاظ نکالتے ہیں، ہائے ہائے کے جملے بولتے ہیں، اس موقع پر جب تکلیف ہوتی، پیارے عروہ رب کا قرآن پڑھتے، قرآنی آیت کی تلاوت اپنی زبان پہ جاری کر لیتے۔ جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ عروہ کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، حرام قریب نہیں آنے دیا۔ جب گوشت کٹ گیا، ہڈی کا معاملہ آیا، ڈاکٹر نے آری پکڑی، جب ہڈی پہ آری چلتی ہے، اللہ کی قسم دنیا کائنات نے دیکھا، اتنی زیادہ شدید تکلیف ہوئی کہ عروہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے اندر ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک عروہ جو ہے بے ہوشی کے اندر پڑے رہے، ہوش نہ آئی۔ شام کے وقت جب ہوش میں آئے، پہلا لفظ اپنی زبان پہ جو جاری کیا، یہی جملہ بولا، کہا کہ میرے گھر والوں، تم نے آج 5 نمازیں پڑھی ہیں، عروہ ایک بھی نماز نہ پڑھ سکا، عروہ کی نمازیں رہ گئی آج کی۔ دوسرا جملہ یہ بولا کہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں جو میری ٹانگ کٹی ہے کیا موجود ہے یا پھینک دی ہے کسی جگہ پر؟ کہا بھئی ابھی تک تو رکھی ہوئی ہے، دکھلاؤ تو صحیح لا کر میں اپنی ٹانگ کو دیکھوں، عرصہ دراز تک میرے جسم کا حصہ رہا، آج اس کو کاٹ کر سائڈ پہ کر دیا گیا، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک برتن میں رکھ کر گھر والوں نے وہ پاؤں پیش کیا، عروہ بن زبیر نے اپنے پاؤں کو دیکھ کر ایک مخاطب ہو کر ایک بات کہی، اپنے پاؤں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے پاؤں، زندگی کا ایک حصہ تو میرے جسم کے ساتھ چمٹا رہا، ایک عرصہ دراز تک میرے جسم کا حصہ رہا ہے، میں بھی آج اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ کبھی بھی تیرے اوپر چل کر کسی گناہ کی طرف گیا ہی نہیں تھا، کبھی کسی گناہ کی طرف ہے پاؤں تیرے اوپر چل کے نہیں گیا۔ حاضرین مجلس، کیا ہم میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے اپنے ہاتھ سے مخاطب ہو کے کہہ دے، اپنے پاؤں سے مخاطب ہو کر کہے اور اللہ کو گواہ بنا کر کہے کہ کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے گناہ ہم نے کیے، کس قدر ہم نے گناہ کیے، ڈوب گئے اللہ کی قسم ہم دنیا کی محبت کے اندر۔ یاد کرو اپنے اسلاف کی زندگی کو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے اندر کیا کچھ کہہ کر گئے۔ اگر رب فیصلہ کر دے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، عمر بن خطاب کہا کرتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں کہ جو ایک بندہ جہنم میں جانے کا فیصلہ ہے۔ رب نے بیٹا دیا عبداللہ بن عمر، کیسی آخرت کی فکر ان کو لگی ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اجنبی کی زندگی گزارو، مسافرانہ زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ دنیا نے دیکھا آج تک کتابوں کے اندر عبداللہ بن عمر کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے لوگوں جس کی زندگی میں صبح ہو جائے وہ کبھی شام کا انتظار نہ کرے، جس کی زندگی میں شام آ جائے وہ صبح کا انتظار نہ کرے۔ اور 3 باتیں اور بھی کہا کرتے تھے کہ اپنی صحت والی زندگی میں کچھ نیکیاں کر لو، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے، بیماری آنے سے پہلے پہلے، جوانی میں کچھ کما لو، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے زندگی میں نیکی کر لو، موت آنے سے پہلے پہلے۔ رب نے پھر ان کو آگے بیٹا دیا جن کا نام سالم رحمت اللہ علیہ ہے۔
زندگی اور آخرت کو کس طرح پہچانا. ہم دنیا کی محبت میں ڈوب کر غرق ہو چکے اور امید لگائے بیٹھے کہ رب کوئی رحمت کرے گا. ایسے رحمتیں نہیں ہوتی. سیدنا سالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ سیدنا سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. وقت کا جو خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے کہ میں، یہ نیک آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کو میں کوئی تحفہ دے دیتا ہوں، کوئی دنیا کا مال دیتا ہوں تاکہ احسان مند ہو جاؤں، اس کو کچھ دے دیتا ہوں. لیکن سالم رحمۃ اللہ علیہ پلہ نہیں پکڑاتے تھے، کوئی چیز وصول نہیں کرتے تھے. چلتے چلتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپس میں ان کا ایک تقابل ہو گیا، ملاقات ہو گئی. اس ملاقات کے اندر خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان وقت کا بادشاہ ہے، ذرا غور کرنا، وقت کا بادشاہ ہے. ملاقات کے اندر کیا کہتا ہے کہ اے سالم سلنی حاجتن، کوئی ضرورت ہے تو سوال کر لو مجھ سے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، تجھے کچھ دے دیتا ہوں. اندازہ کریں کوئی آج بادشاہ کہے کہ مانگ لو تو ہم کیا مانگیں گے، اندازہ کریں آپ. لیکن یہ بھی ایک اللہ کا ولی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے. اللہ کے ولی سالم نے کیا مانگا؟ جواب دیا سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل. کہتے ہیں کہ اے خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر تجھ سے سوال کروں مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر ضرورت تجھ سے پوری کروں، میں اس اپنے رب سے مانگوں گا جو مانگوں گا، تجھ سے میں نے کیا لینا ہے. پھر ہشام جو ہے اس تاڑ میں رہا کہ یہ بیت اللہ سے باہر نکلے گا، پھر اس سے کچھ کہوں گا کہ اب مانگ لو. لوگوں جب باہر نکلے سالم، طواف کر کے جب بیت اللہ سے باہر نکلے، باہر جا کر خلیفہ ہشام پھر سامنے آ گئے. سالم اب تو کچھ مانگ لو، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں کھڑے. سالم نے پتا کیا جواب دیا؟ بتلا ہشام تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ آخرت کے حوالے سے کوئی چیز دے سکتا ہے تو دے دے. آخرت کے حوالے سے کچھ دے سکتا ہے دے دے، میں لینے کے لیے تیار. خلیفہ ہشام بن عبد الملک کہتا ہے سالم آخرت کے حوالے سے کچھ نہیں دے سکتا، دنیا کے اندر رب نے بادشاہی عطا فرمائی ہے، مانگ دنیا جو کچھ مانگنا ہے تجھے عطا کروں گا، آخرت نہیں دے سکتا. اللہ کی قسم جو جواب پھر سالم نے دیا وہ بھی ذرا سن لیں. سالم جواب دیتے ہیں کہ اے ہشام تو دنیا کہتا ہے مانگ لے، میں نے دنیا اس رب سے کبھی نہیں مانگی جو پوری دنیا کا مالک ہے. میں نے دنیا کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ نہیں سوال ہوتا دنیا کا، آخرت ہی مانگتا ہوں جب بھی مانگتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہمیشہ آخرت کے متعلق کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا تو اللہ کی قسم مل جانی ہے، رب نے وعدہ کیا ہے. آخرت کے بارے میں سوچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو، ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے دنیا اور آخرت کو سمجھ کر